السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل ناول کہانی۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک نیا ناول شروع کریں گے جس کا نام ہے تیری چاہتوں کے سائے، اور اس کی رائٹر ہے کنول خان۔ تو جلدی جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ بیرسٹر دلاور شاہ ایک اہم کیس کا فیصلہ کرنے کے بعد بریک پر کورٹ کے سامنے بنے کیفے میں ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ کالے گھنے بال، ہلکی بریڈ، بھوری آنکھیں اور تیکھی ناک کے ساتھ باریک انابی ہونٹ جن میں سگریٹ دباتا وہ سیاہ کر چکا تھا۔ دلاور شاہ بلا شبہ وجاہت کا شکار لگ رہا تھا۔ سگریٹ ختم کرنے کے بعد کافی کا گھونٹ بھرتا وہ انہماک سے اپنے موبائل پر اگلی کیس کی فائل اسٹڈی کر رہا تھا۔ سنیں، کیا میں آپ کا اسکیچ بنا سکتی ہوں؟ دلاور شاہ نے دھیمی مدھر آواز سنتے جھٹکے سے نظریں اٹھائی تھی۔ گہرے سبز رنگ کی آنکھوں کو پھیلائے وہ لڑکی اشتیاق سے پوچھ رہی تھی۔ ڈارک براؤن بال اونچی پونی میں مقید تھے جسے سبز رنگ کی آنکھیں معمول سے زیادہ بڑی تھیں۔ چھوٹی سی ناک اور گلابی کٹاؤ دار ہونٹ جن کی کاٹتی وہ سرخ کر چکی تھی۔ عمر میں وہ 17-18 سال کی لگ رہی ہوگی۔ پنک کلر کی فراک پہنے، ساتھ سفید پاجامہ اور سفید ہی سٹالر گلے میں ڈالے وہ معصوم پری لگ رہی تھی جو بھٹک کر اس دنیا میں آ گئی تھی۔ کیا میں بنا لوں؟ اسکیچ بک کو اپنے سینے سے لگائے کھڑی وہ لڑکی نے دوبارہ معصومیت سے پوچھا تھا۔ دلاور شاہ نے اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھتے سر ہلایا تھا۔ یہاں موجود کسی شخص میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ دلاور شاہ کے پاس آ کر بیٹھ جائے یا اس سے بات کر سکے۔ اس نے غور سے سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھ کر جاننا چاہا تھا کہ یہ واقعی معصوم ہے یا ناٹک کر رہی ہے، کیونکہ اس فیلڈ میں اس کے ہزاروں دشمن بن چکے تھے، اور اس سے نظر ہٹاتا دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گیا تھا۔ 15 منٹ بعد وہ کافی ختم کرتا اٹھ کر جانے لگا تھا جب سامنے بیٹھی پری پیکر نے اسے روکا تھا۔ یہ دیکھیں۔ اس لڑکی نے اسکیچ بک دلاور شاہ کو دکھائی تھی۔ آپ اتنا خوبصورت اسکیچ دیکھ کر وہ حیران ہو گیا تھا۔ اس کی حیرت کو بھانپتے سامنے بیٹھی وہ لڑکی ہلکا سا مسکرائی تھی۔ باربی! اس کی مسکراہٹ کے ساتھ گلابی ہوتے گالوں کو دیکھ کر دلاور شاہ کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا۔ آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں؟ وہ ذرا سا ٹیبل پر جھکی رازدانہ لہجے میں بولی۔ دلاور شاہ نے جواب دینے کے بجائے اپنا سر ہلایا۔ وہ جو نیوز میں شخص نظر آ رہا ہے وہ میرے ڈیڈ ہیں۔ کیفے میں موجود ٹی وی پر چلتی نیوز میں موجود شخص کی طرف اشارہ کرتے اس معصوم گڑیا نے خوشی سے بتایا۔ سیف عثمانی کی خبر نیوز پر چل رہی تھی جسے عمر قید کی سزا دلاور شاہ نے ہی سنائی تھی۔ تم خوش ہو؟ وہ پہلی بار گہری آواز میں بولا۔ اس کے لہجے میں انگلش کا ایکسنٹ موجود تھا جو اس کی پرسنالٹی کو مزید ابھار رہا تھا۔ ہاں، اب میں آزاد ہوں، وہ خوشگوار لہجے میں خوشی سے چمکتی نظروں سے بولتی دلاور شاہ کو انٹرسٹ حاصل کر چکی تھی۔ کیا تم پہلے آزاد نہیں تھی؟ کرسی سے ٹیک لگاتے دلاور شاہ نے اپنے دائیں آئیبرو اٹھاتے پوچھا۔ نہیں۔ اس نے سر بھی جواب کے ساتھ دائیں بائیں ہلایا جس میں اس کے براؤن ریشمی بال بھی لہرائے تھے۔ دلاور شاہ اس پر ایک نظر ڈال کر اٹھ گیا تھا۔ اب اگلے کیس کا وقت شروع ہونے والا تھا۔ آپ گینے کی بچی، کہاں گم ہو گئی تھی تم؟ آپ گینے کی دوست آیت پریشانی سے بول کر دھپ کر کے اس کے سامنے دلاور شاہ والی جگہ پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ میں اسکیچ بنا رہی تھی، آپ گینے نے گہری مسکراہٹ سے جواب دیا۔ کس کا؟ اس نے مسکراہٹ دیکھتے آیت نے حیرانگی سے پوچھا۔ نام نہیں پتا مجھے، اس نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا کر کہا۔ اسکیچ ہی دکھا دو۔ آیت کی بات پر فوراً آپ گینے نے اسکیچ اس کو دکھایا تھا۔ بیرسٹر دلاور شاہ، تم اسے کہاں ملی؟ آیت نے آنکھیں پھیلاتے پوچھا۔ تم انہیں جانتی ہو؟ آپ گینے نے امید سے پوچھا۔ ہاں پگلی، سارا ملک انہیں جانتا ہے، یہ دیکھو نیوز میں بھی آ رہا ہے، تمہارے ڈیڈ کو بھی اس نے ہی سزا دلوائی ہے۔ آیت نے ٹی وی اسکرین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جو کورٹ کے اندر جا رہا تھا۔ اب کافی دیر ہو گئی ہے، ہمیں چلنا چاہیے ورنہ وارڈن ہمیں ہاسٹل کے اندر داخل نہیں ہونے دے گی۔ ٹائم دیکھتی آیت نے آپ گینے کو اٹھانے کا اشارہ کیا تھا۔ آپ گینے کے ابھی کچھ دیر مزید وہاں رکنے کا ارادہ تھا مگر آیت کے بارے میں مارے بندے اس کے ساتھ چل پڑی تھی۔ یہ سینٹرل جیل کراچی کا منظر تھا جہاں ایک کونے میں بیٹھی مومل اپنے ساتھ بیٹھی عورت سے بات کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ جیل کے لباس میں ملبوس اس اپنے بالوں کے جوڑے میں مقید کیے وہ غور سے اس کی بات سن رہی تھی۔ ایک ہفتے بعد میرا جاننے والا آئے گا، میں نے اس سے بات کی ہے، وہ تمہیں یہاں سے نکلوانے کی کوشش کرے گا، مگر یاد رکھنا تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے وہ مت توڑنا ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ فائزہ نامی عورت نے مومل کو وارننگ دی تھی۔ آپ فکر مت کریں، میں یہاں سے نکلتے ہی آپ کے کام کرنے شروع کر دوں گی، مومل نے اسے یقین دلایا تھا۔ نازیہ اس طرف آ رہی ہے، زیادہ زبان مت کھولنا، فائزہ نے اس کی طرف آتے نازیہ نامی موٹی خاتون کی طرف دیکھ کر کہا جو آئے روز سب سے لڑائی کرنے کے ساتھ اچھی خاصی مار بھی دیتی تھی۔ مومل کو اس سے اچھی خاصی دشمنی تھی، جب بھی کوئی موقع ملتا تھا وہ مومل کو ایک دو ہاتھ جڑ دیتی تھی۔ مومل نے اسے دیکھ کر منہ بگاڑا تھا، اس موٹی کے سامنے وہ سوکھی ماچس کی تیلی لگتی تھی، خود کو اس سے بچانے کے لیے فائدہ کی بات مانتی چپ ہو گئی تھی۔ نازیہ اس کے قریب آئی تھی، مومل نے ناگوار نظروں سے اس موٹی کو گھورا۔ ارد گرد جمع ہوتی عورتیں اب مزے سے ان کی لڑائی شروع ہونے کا انتظار کر رہی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے نازیہ نے مومل پر جھپٹتے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا تھا۔ سائیڈ بیٹھی فائدہ اسے مومل سے دور کرنا چاہتی تھی مگر نازیہ کی ٹانگ مارنے سے اس نے سر زور سے دیوار کے ساتھ لگا تھا۔ فائزہ کا سر پھٹ گیا تھا، پانی کی طرح خون اس کے سر سے بہنے نکلنا تھا۔
نکلتا چہرے پر بہنے لگا تھا۔ مومن نے فائدہ کی حالت دیکھتے نازیہ کو دھکا دے کر دور کرنا چاہا جب ناک پر پڑنے والے مکے نے اسے اپنی ناک کی ہڈی ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ ناک سے نکلتے خون کو دیکھتے تکلیف سے اس نے فائزہ کو دیکھا تھا۔ اب حوالدار انہیں دیکھتی تیزی سے ان کی طرف آنے لگی تھی۔ دونوں کی بری حالت دیکھتے وہ فائزہ اور مومل کو فوراً اسپتال لے کر گئے تھے۔ میری بات سنو مومل، ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹی فائزہ نے ارد گرد نظر ڈال کر خالی کمرے کو دیکھا۔ اسے اپنا قریب آنے کا اشارہ کیا۔ اس کے ہاتھ پر ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ پولیس کے 2 اہلکار کمرے کے دروازے کے باہر کھڑے تھے جبکہ لیڈی حوالدار جو کچھ دیر کے لیے کمرے سے باہر گئی ہوئی تھی اپنی پٹی بندی ناک کو ہلکا سا چھوتی وہ درد محسوس کرتی فائزہ کے بلانے پر فوراً اس کی طرف جھکی تھی۔ تمہارے پاس یہی موقع ہے، بھاگ جاؤ یہاں سے، مجھے کوئی بھروسہ نہیں ہے میں تمہیں یہاں سے نکلوا پاؤں گی یا نہیں۔ میں تمہیں ایک ایڈریس دوں گی، یہاں سے نکلتے کسی بھی طرح وہاں پہنچ جانا، انہیں جا کر میرا نام بتاؤ، وہ تمہاری مدد کریں گے۔ لیکن میں کیسے؟ وہ گھبرا گئی۔ فائزہ نے سائڈ پر پڑے کچھ کاغذ میں سے ایک کاغذ اٹھایا تھا مگر وہاں لکھنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی۔ سائڈ پر پڑی اسپرٹ کی بوتل اٹھاتے فائزہ نے ہاتھ پر ڈالتے اس کی سرخ نارنجی رنگ سے ایک نمبر اور لکھ کر دیا تھا، تم کر لو گی بس۔ فرنٹ ڈور کے بجائے ہاسپٹل کی بیک ڈور سے نکلتا اسے اپنا پلان بناتے فائزہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے تسلی دی تھی۔ فائزہ نے اسے اشارہ کرتے کہا تھا۔ وہ فوراً دروازے کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اپنا سر زور سے دوبارہ سائڈ ٹیبل پر مارتے فائزہ نے ایک زوردار چیخ ماری تھی۔ تیزی سے کمرے کے دروازہ کھولتے حوالدار جیسے ہی اندر آئے تھے مومل نے ان کے پیچھے سے نکلتی بھاگ گئی تھی۔ فائزہ کی چیخیں سنتے ان لوگوں نے ذہن میں مومل کا خیال نکل گیا تھا اور دوسری طرف ارے وہ دوسری لڑکی کہاں ہے؟ ایک حوالدار نے اچانک کمرے میں نظر دوڑاتے پوچھا۔ پھر فائزہ کی طرف دیکھتے ایک حوالدار باہر کی طرف بھاگا تھا مگر وارڈ سے چادر چرا کر خود پر اڑتی مومل وہاں سے نکلتی جا چکی تھی۔ زارون شاہ کنسٹرکشن سائٹ پر کھڑا سب کو کام سمجھا رہا تھا۔ دھوپ سے اس کی صاف رنگت میں سرخی گھل چکی تھی۔ کالے بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ شرٹ کے اوپری بٹن کھول چکا تھا۔ سب کچھ سمجھتا وہ وہاں سے نکلتا اپنی کار میں بیٹھتا، نیلے رنگ کی جینس کے ساتھ سفید شرٹ پہنے بازوؤں کو فولڈ کرتا اس نے اپنی وائبریٹ ہوتا موبائل نکالا تھا۔ زارون 1 گھنٹے کے اندر اندر ہاسپٹل پہنچو۔ دلاور کی آواز سن کر زارون کو کسی انہونی کا احساس ہوا تھا۔ از ایوری تھنگ آل رائٹ بھائی؟ کیا سب کچھ ٹھیک ہے بھائی؟ ہاں جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ دلاور شاہ کے لہجے کی سختی پر وہ وہاں جلد پہنچنے کا جواب دیتا کال بند کر گیا تھا۔ ہاسپٹل کے باہر سے ہی اسے دلاور شاہ کی گارڈ ملا تھا، وہ اس کے ساتھ لے کر ایمرجنسی وارڈ آیا تھا۔ دروازہ دھکیلتے وہ اندر داخل ہوا تھا جہاں بیڈ پر لیٹے شخص کو دیکھتے اس کی آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں جلنے لگی تھیں۔ بھائی آپ نے مجھے اس شخص کے لیے یہاں بلایا؟ وہ بیڈ پر لیٹے کمزور سے شیراز شاہ کو دیکھ کر زہرخند لہجے میں دلاور شاہ سے بولا تھا۔ تمہارے نکاح کے لیے بلایا ہے، چپ چاپ وہاں جا کر بیٹھ جاؤ۔ دلاور شاہ کی بات پر حیرت سے اس نے اسے دیکھا تھا۔ کمرے میں نظریں گھمائی جب اس کی نگاہ صوفے پر کھڑی گٹھری بنی بیٹھی چھوئی موئی سی لڑکی پر پڑی تھی۔ نکاح؟ کیا آپ مذاق کر رہے ہیں؟ میں اس لڑکی سے کبھی شادی نہیں کروں گا۔ وہ انفال کے چہرے پر نظر پڑتے ہی چٹک کر بولا تھا۔ تمہیں یہاں چیخنے چلانے کے لیے نہیں بلایا میں نے، چپ چاپ جو کہا ہے وہ کرو۔ دلاور شاہ کے اونچے لہجے پر اس نے اپنے کٹاؤدار لب دونوں باپ بیٹی پر ڈالے تھے۔ بھائی آپ ان لوگوں کی وجہ سے مجھ پر چیخ رہے ہیں؟ وہ نفرت سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی اونچی آواز سنتی انفال بھی سہم کر اپنے دوپٹے کا کونا سختی سے تھام لیا تھا۔ زارون تمہارا نکاح انفال سے ابھی اور اسی وقت ہو رہا ہے، چپ چاپ وہاں جا کر بیٹھو۔ دلاور شاہ کی بات سے انکار کی گنجائش نہ تھی۔ زارون شاہ لب بھینچ کر سرخ آنکھوں کے ساتھ دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ دلاور شاہ کی بات پر وہ چاہ کر بھی ٹال نہیں سکتا تھا۔ کمرے میں عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ سب اپنی اپنی سوچوں میں غرق تھے جب دلاور شاہ کے گارڈ مولوی صاحب اور گواہوں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ دلاور کے بولنے پر انفال آہستہ آہستہ چلتی شیراز شاہ کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ شیراز شاہ ایک آس بھری نگاہ زارون شاہ پر ڈالتے انفال کو اپنے حصار میں لے کر بیٹھ گئے تھے۔ ایجاب و مراحل کے دوران وہ زارون شاہ نے بمشکل خود کو پھٹنے سے روکا تھا۔ دلاور شاہ کا لحاظ نہ ہوتا تو وہ اب تک شیراز شاہ کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ مارے بندھے نکاح کرتے وہ فوراً کمرے سے نکلنے لگا تھا جب پیچھے سے دلاور شاہ کی پکار پر رکا۔ زارون اسے بھی اپنے ساتھ گھر لے کر جاؤ۔ دلاور شاہ نے نئے حکم پر اس نے مڑ کر اسے چھوئی موئی کو دیکھا جو نظریں جھکائے کھڑی نہ جانے زمین پہ کون سے نقش و نگار بنانے میں مصروف تھی۔ اب وہاں ہی کھڑے رہنے کا ارادہ ہے؟ چلو اب۔ زارون شاہ غصہ ضبط کرتا ناگوار لہجے میں بولا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ انفال نامی بلا کو گلا گھونٹ دے۔ زارون تمیز سے بات کرو اور خبردار جو اس پر کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ دلاور شاہ سخت لہجے میں گویا ہوا تھا۔ زارون تمیز سے بات کرو اور خبردار جو اس کو کوئی نقصان پہنچایا تو۔ آپ فکر مت کریں بھائی، میں اس کا خاص خیال رکھوں گا۔ ایک ایک لفظ چباتا وہ انفال کے پاس لمبے لمبے ڈھگ بڑھتا گیا تھا۔ دلاور شاہ کے سامنے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے انفال کے کندھے پر بازو پھیلایا تھا۔ وہ زور سے اپنی انگلیاں اس کے کندھے میں دھساتا اسے اپنے ساتھ گھسیٹتا لے گیا تھا۔ شیراز شاہ نے خاموشی سے انہیں جاتا دیکھا تھا، پھر دلاور شاہ کی طرف مڑتے وہ کمزور آواز میں بولے تھے، میری بیٹی کا دھیان رکھنا دلاور، مجھے ڈر ہے زارون اپنی نفرت میں میری بیٹی کو نہ جلا دے۔ آپ فکر مت کریں، مجھے زارون پر بھروسہ ہے، وہ ایسا کچھ نہیں کرے گا۔ ان کے ہاتھوں کو تھام کر اس نے تسلی دی تھی۔ کمرے سے باہر نکلتے ہی زارون شاہ نے جھٹکے سے اسے خود سے دور
کیا تھا۔ انفال گرتے گرتے بچی تھی، آنکھوں میں جمع نمکین پانی کو وہ نہ جانے کب سے روکے بیٹھی تھی، لڑیوں کی صورت میں اسے رخسار پر بھگونے لگے تھے۔ وہ پریشانی سے اپنی جگہ جم کر کھڑی ہو گئی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جائے۔ زارون شاہ جو کافی آگے چلا گیا تھا، پیچھے مڑ کر انفال کی غیر موجودگی پر سلوٹے ڈال کر وہ واپس گیا تھا، جہاں وہ بت بنے وارڈ کے سامنے ہی کھڑی رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ غصے سے جھنجھلاتا وہ اسے قریب گیا تھا۔ انفال میڈم کس چیز کا انتظار میں ہو تم؟ وہ زارون کی آواز سنتی ڈر سے اچھل پڑی تھی۔ کیا کوئی شاہی سواری لاؤں گا پھر چلو گی؟ زارون کی بات پر وہ آنسو صاف کرتی نفی میں سر ہلانے کی، چپ چاپ میرے پیچھے آؤ اور مجھے مزید بھڑکانے کی کوشش مت کرو۔ زارون دوبارہ چلنا شروع ہوا تھا۔ انفال دیوار کو پکڑ کر خاموشی سے اس کے پیچھے آہستہ آہستہ چلنے لگی تھی، جب اچانک دیوار کے ختم ہونے پر وہ لڑکھڑا کر زمین بوس ہوئی تھی۔ زارون جو اس کے پیچھے آتے ہی دیکھ رہا تھا، اسے اچانک گرتے دیکھ کر اس کے چہرے پر ناگواری چھائی تھی۔ کیا اندھی ہو تم؟ دکھائی نہیں دیتا؟ اس کے بازو کو اپنے فولادی گرفت میں لیتے زارون نے اسے جھٹکے سے کھڑا کیا تھا۔ مجھے دکھائی نہیں دیتا؟ وہ اسی گرفت میں مچلتی سسکی دبا کر دھیمی آواز میں بولی۔ زارون نے ٹھٹک کر اسے بغور دیکھا تھا۔ اس کو روتے دیکھ کر اپنی آنکھیں گھما کر وہ اس پر اپنی گرفت ہلکی کرتا تیزی سے اپنے ساتھ باہر لے گیا تھا۔ بس ایک اندھی بیوی کی ہی کمی تھی۔ اسے کار میں بٹھاتا وہ جھنجھلاہٹ سے گیا ہوتا۔ اپنی بے عزتی پر انفال کی آنکھیں پھر ضب سے سرخ پڑ گئی تھی۔ وہ خود پر قابو پاتے وہ سپاٹ سے تاثرات کے ساتھ زارون کی بات سنتی رہی تھی۔ بی جان، یہ آپ کتنی چیزیں لے کر کیوں بیٹھ گئی ہیں؟ میز پر پڑے کنگن اور تیل وغیرہ دیکھتا بالاج ہی بی جان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا تھا۔ وہ بچپن سے ان کی دیکھ بھال کرتی تھی، تبھی ان کے دل میں بی جان کی اہمیت ماں باپ کے برابر تھی۔ اپنے ماں باپ سے وہ لوگ بچپن میں ہی محروم ہو گئے تھے۔ دلاور کا فون آیا تھا، بول رہا تھا زارون اپنی دلہن کو لے کر آ رہا ہے۔ بی جان کی بات سنتے وہ تیزی سے اٹھ بیٹھا تھا۔ زارون بھائی کی شادی کب کی؟ وہ حیرت سے پوچھ رہا تھا، پھر حیرت کی جگہ غصے اور آخر میں ناراضگی نے لے لی تھی۔ آج ہی کی ہے، اب ناراض مت ہونا اس سے، بی جان نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے محبت سے کہا تھا۔ میں نہیں بولوں گا، میری کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ وہ منہ پھلا کر رخ موڑ گیا تھا۔ میرے شہزادے، ایمرجنسی میں کی ہے، تم گھر نہیں تھے اور فون بھی نہیں اٹھا رہے تھے۔ بی جان کی بات پر اس کا موڈ مزید بگڑا۔ وہ فون جان بوجھ کر گھر چھوڑ کر گیا تھا تاکہ کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ جلدی جلدی اٹھو، لگتا ہے زارون آ گیا ہے۔ گاڑی کی آواز سنتے ہی بی جان اٹھتے ہوئے بولی۔ میز پر بڑا سامان بی جان کے ساتھ اٹھاتے وہ بھی اشتیاق سے گھر کے آنے والے ایک نئے فرد کو دیکھنے کا منتظر تھا۔ گھر میں لڑکیوں کی شدت سے قلت تھی، بی جان کے علاوہ سارے ملازم بھی میل ہی تھے۔ اب زارون کی بیوی سے گھر میں ایک عورت کا اضافہ ہونے والا تھا۔ زارون گاڑی سے نکلتا بنا انفال پر نگاہ غلط ڈالے بغیر لمبے لمبے ڈگ بھرتا اندر جانے لگا تھا۔ جب دروازے کے پاس پہنچ کر ہی بی جان کو دیکھتے اس کے قدم ساکت ہو گئے تھے۔ تمہاری بیوی کہاں ہے زارون؟ بی جان کے پوچھنے پر وہ لب بھیج گیا تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا جہاں وہ گاڑی کے باہر نکل رہی تھی۔ 1 منٹ میں اسے لے کر آیا۔ بیزاریہ سے اسے وہ وہیں کھڑا دیکھتا واپس مڑ گیا تھا۔ انفال بے بسی سے کار کے ساتھ لگ کر ہی کھڑی تھی۔ وہ جو ڈرامے تم میرے سامنے کرنے کی کوشش کر رہی ہو، یہ کسی کام نہیں آنے والے۔ اس کی کلائی کو سختی سے پکڑتا زارون آہستہ آواز میں پھنکارا۔ ان چیزوں کی کیا ضرورت تھی بی جان؟ زارون انہیں دہلیز پر تیل گراتے دیکھ کر بیزاریت سے بولا۔ تم چپ رہو۔ بالاج اشتیاق سے انفال کا چہرہ دیکھنے کا منتظر تھا۔ بی جان کے ساتھ کھڑا وہ شرارتی نظروں سے زارون کے تپے تپے چہرے کو دیکھتا محسوس ہو رہا تھا۔ بھائی، اب آپ نے چھپ کر شادی کر لی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دلہن بھی ہم سے چھپا کر لے جائیں گے۔ بالاج کی بات پر اس نے غصے سے اسے گھورا، لیکن وہ ڈھیٹ بن کر مسکرا رہا تھا۔ ماشاءاللہ بھائی زارون، تمہاری دلہن تو بہت پیاری ہے۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہی بی جان اسے گھر کے اندر لاتے ہوئے خوشگوار لہجے میں بولی تھی۔ بالاج نے بھی ان کے کندھے پر جھکتے انفال کے چہرہ دیکھا تھا، جو اب بی جان سے بات پر ہلکا سا سرخ پڑ گئی تھی۔ بھابھی شرما رہی ہیں بی جان؟ بالاج کی بات پر انفال کے گال مزید دہک رہے تھے۔ ساتھ کھڑا زارون بنا اس پر دھیان دیے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ وہ اس شادی سے خوش نہ تھا، اس کا اظہار کھلے عام بی جان کے سامنے بھی اس حرکت سے کر چکا تھا۔ تنگ مت کرو اسے بالاج، جاؤ جا کر اپنے بھائی کو تھوڑی عقل دو۔ بی جان کے حکم پر وہ زارون سے اپنے نکاح پر نہ بلانے کا بدلہ لینے کا سوچنے لگا تھا۔ شیطانی دماغ ہزاروں کی سپیڈ سے چلنے لگا تھا۔ بھابھی آپ بڑی پیاری ہیں، ہم مل کر ان سب کا جینا مشکل کر دیں گے۔ وہ شرارت سے بولتا زارون سے بدلہ لینے لگ گیا تھا، جبکہ انفال ہلکا سا مسکرا اٹھی تھی۔ مجھے دکھائی نہیں دیتا؟ بالاج کے جانے کے بعد انفال بی جان سے بولی۔ مجھے علم ہے بچے، دلاور نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ بی جان اسے پکڑتے ہوئے صوفے پر لائی تھی۔ اسے بٹھا کر بی جان نے ایک کنگن نکال کر اسے پہنایا تھا۔ وہ زارون کی ماں کی نشانی تھی، جو آج بی جان نے اس کی بہو کو دے کر اپنا فرض پورا کر دیا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ وہ اٹک اٹک کر بولی تھی۔ یہ تمہاری ملکیت ہے بچے، انہوں نے چند لفظ میں بات ختم کر دی تھی۔ آؤ میں تمہیں زارون کے کمرے میں چھوڑاؤں۔ وہ بی جان کو کھڑا کرتی اپنے ساتھ زارون کے کمرے کی طرف لے گئی تھی اور زارون کے کمرے میں جانے کا سوچتی انفال کانپنے لگی تھی۔ اس کا نازک سا دل پتے کی طرح تھر تھر کانپنے لگا تھا۔ اس نے اپنے باپ سے نفرت کا انداز اسے شیراز صاحب کی باتوں سے بخوبی تھا۔ بی جان، میں کسی اور کے کمرے میں نہیں رہ سکتی، اس نے سرگوشی میں پوچھا تھا۔ نہیں بیٹا، تم زارون کے ساتھ ہی رہو گی۔ بی جان زارون کے کمرے کے پاس پہنچ کر دروازہ کھولا تھا۔ زارون کمرے میں نہیں تھا، شاید شاور لے رہا تھا۔ بی جان نے اسے بیڈ پر بٹھا دیا تھا۔ زارون شاور لے رہا ہے، تم آرام کرو، صبح تک تمہارے سارے کپڑے آ جائیں گے، تب تک تمہیں انہی کپڑوں میں گزارا کرنا ہوگا۔ بی جان اسے چند باتیں مزید بتا کر اسے تسلی دیتی چلی گئی تھی۔ انفال زارون کی واش روم سے نکلتے ہی پہلے ہی جوتا اتار کر پھینکتی کہ کمفرٹر میں گھس گئی تھی۔ آنکھیں سختی سے میچے وہ سونے کی ناکام کوشش کرنے لگی تھی، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ واش روم کا دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز پر انفال نے سختی سے کمفرٹر
اپنی مٹھیوں میں جکڑ لیا تھا۔ اپنے بال تولیے سے پہنچتے زارون جو اپنا غصہ بھی ٹھنڈا کر کے آیا تھا، بیڈ پر نظر پڑتے ہی اس کے ہاتھوں کی حرکت رکی تھی۔ انفال کو سوچتے ماتھے کی رگیں تن گئی تھی۔ تولیہ زمین پر پھینکتا وہ غصے سے بیڈ کی طرف بڑھا، جھٹکے سے کمبل اس کے چہرے سے ہٹاتا اس نے انفال کو دیکھا جو ڈر سے فوراً اٹھ گئی تھی۔ جتنی تمہارے باپ سے نفرت ہے اس سے 100 گنا زیادہ تمہارے وجود سے نفرت ہے۔ اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں اچھے سے بٹھا لو، تم سے نکاح تو کر چکا ہوں مگر کبھی بھی اس بیوی کے حقوق نہیں دوں گا، اور کون پاگل ساری زندگی تم جیسی اندھی کے ساتھ گزارنا چاہے گا۔ بازو سے پکڑ کر اسے زمین پر کھڑا کرتے وہ سرخ آنکھوں سے ایک ایک لفظ چبا کر بولا تھا۔ اس کے الفاظ انفال کی روح کو زخمی کر گئے تھے۔ منہ پر ہاتھ رکھ کر اس نے بے ساختہ آنے والی سسکی روکی تھی۔ اس سے پہلے غصے میں تمہارا حشر بگاڑ دوں، فوراً خاموشی سے زمین پر لیٹ کر سو جاؤ۔ اتنی اوقات نہیں تمہاری کہ تم زارون شاہ کے ہمراہ لیٹو۔ اس پر نفرت بھری نگاہ ڈالتا زارون لائٹ آف کرتا بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ وہ کھڑی خاموشی سے آنسو بہانے لگی تھی جب زارون کی غصے سے بھری آواز ایک بار پھر کمرے میں گونجی تھی، منہ بند کر کے لیٹ جاؤ ورنہ باہر کھڑے اٹھا کر پھینک دوں گا۔ اس کی دھمکی پر اپنے آنسو روکتے وہ فوراً ٹھنڈی زمین پر لیٹ گئی تھی۔ ایک مصیبت سے اپنی جان چھڑواتا وہ مزید مشکل میں پھنس گیا تھا۔ محمل فائدہ کے بتائے گئے نمبر پر کسی بھی طرح رابطہ کر چکی تھی۔ مطلوبہ بندہ جس کا نام اختر تھا وہ اسے ایک گھنٹے میں ہی لینے پہنچ گیا تھا۔ پولیس سے بھاگ کر اس کا دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ وہ ایک ڈھابے نما ہوٹل کے پاس کھڑی تھی۔ رات کا اندھیرا چھا چکا تھا۔ جب بھی کوئی گاڑی سڑک سے گزرتی اسے ایسا ہی محسوس ہوتا جیسے پولیس کی گاڑی ہو۔ کچھ دیر بعد وہاں ایک گاڑی پہنچی تھی جس میں سے ایک آدمی نکلتا مومل کے پاس آیا تھا۔ مومل حق، اس نے قریب پہنچتے استفسار کیا تھا۔ جی آپ اختر سر ہیں؟ مومن نے بے چینی سے پوچھا۔ نہیں، میں ان کا ملازم ہوں، سامنے کھڑے شخص نے جواب دیا۔ میں آپ کو لینے آیا ہوں، آ جاؤ۔ میں کیسے مان لوں آپ اختر سر کے ہی ملازم ہیں؟ مومن نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ ملازم نے خاموشی سے اختر کا نمبر ملاتے اسے فون پکڑا دیتا۔ ہیلو، کیا سر یہ آپ کے ملازم ہیں؟ اس کی اتنی احتیاط پر عظیم کے لب دوسری جانب مسکرا اٹھے تھے۔ میرا ملازم عظیم ہے، اس کے ساتھ آ جاؤ، میں کچھ مصروف ہوں اس لیے نہیں آ پاتا۔ جی ٹھیک ہے، اختر کو جواب دیتا اس نے فون بند کرتے عظیم کو پکڑایا تھا۔ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتی وہ ایک نئے سفر کی جانب روانہ ہو گئی تھی۔ ایک بڑے سے گھر کے گیراج میں گاڑی رکی تھی۔ اپنے ارد گرد نظر ڈالتے وہ دھڑکتے دل سے باہر نکلی تھی۔ 8 سال بعد آزاد فضا میں سانس لینے اس کے چہرے پر ہلکی مسکراہٹ رقصتی تھی۔ گھر کی ہر چیز کو اشتیاق سے دیکھ رہی تھی۔ ملازم اسے لے کر گھر کے اندرونی حصے میں داخل ہوا تھا۔ ٹی وی لاؤنج پہ گزرتا وہ اسے راہداری سے گزرتا ایک کمرے کے پاس لایا تھا۔ سر اندر آپ کا انتظار کر رہے ہیں، عظیم اسے بتاتا واپس مڑ گیا تھا۔ ایک گہرا سانس خارج کرتی وہ دروازے پر ہلکا سا نوک کرتی اندر داخل ہوئی تھی۔ کمرے کے ملگے سے اندھیرے میں کرسی پر آنکھیں موندے بیٹھے اختر جو عمر میں 35-40 سال کا تھا، مومل کا اندر داخل ہونے پر اس نے آنکھیں کھول کر مومل کو دیکھتے اسے اپنے سامنے موجود کرسی پر بیٹھنے کا کہا تھا۔ مومل کمرے میں نظر ڈالتی مضبوطی سے چادر کو اوڑھے اس کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ فائدہ نے بتایا نہیں تم اتنی خوبصورت ہو؟ ٹیبل پر جھکتے اس نے گہری نظروں سے مومل کو دیکھا تھا۔ اس کی نظروں سے گھبراتی مومل نے چادر کھسکا کر اپنے ماتھے پر ڈھانپا تھا۔ فائدہ نے مجھے بھی نہیں بتایا تھا کہ آپ کتنے بے باک ہیں، وہ بھی ترکی بترکی جواباً بولی تھی، اور اس کی بات پر زور سے ہنستا پھر اس کے حسین مکھڑے پہ نظریں گاڑ گیا تھا۔ میں تمہاری ہر طرح سے مدد کروں گا مگر بدلے میں مجھے تمہیں کچھ دینا ہوگا۔ کیا چاہیے آپ کو؟ اس نے بھویں بھیج کر پوچھا۔ اپنا مقصد پورا کرتے ہی تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہوگی۔ آپ کا دماغ درست ہے، میں کسی سے شادی نہیں کروں گی، وہ چٹک کر بولی۔ پھر ایسا کرتے ہیں تم ایک رات میرے نام کر دینا۔ اختر کی باتوں نے اس کا خون کھولا دیتا۔ مجھے آپ کی کوئی مدد نہیں چاہیے، وہ جواباً بولتی جھٹکے سے کرسی سے کھڑی ہو گئی تھی۔ یہاں آئی تم اپنی مرضی سے ہو مگر جاؤ گی میری مرضی سے۔ یہ ڈرامہ ختم کر کے خاموشی سے واپس بیٹھ جاؤ، اختر ایک دم سے سخت لہجے میں بولا تھا۔ مومل کو اس سے ڈر لگنے لگا تھا۔ ٹیبل پر پڑا گلاس لیمپ سے نظر ڈالتی جب اس نے اختر کو دیکھا تھا تو فوراً لیمپ اٹھا کر اس کی طرف پھینکا تھا جو سیدھا اس کے ماتھے پر لگا تھا۔ آہ کمینی سالی، تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ اپنے سر پر نکلتے خون کو دیکھتا اختر مغلاظ بکتا زور سے بولا تھا۔ مومل تیزی سے دروازہ کھولتی باہر بھاگی تھی۔ اس کو بھاگتا دیکھ کر اختر بھی تیزی سے اس کے پیچھے آیا تھا۔ گھر کے بیرونی حصے میں پہنچتے گارڈ نے کو سویا دیکھ کر وہ کانپتے ہاتھوں سے گیٹ کھولتی باہر بھاگی تھی۔ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے، بس وہ اس درندے کے پہنچ سے دور جانا چاہتی تھی۔ تیزی سے سڑک پر بھاگتی وہ پیر موڑنے پر لڑکھڑاتی زمین بوس ہوئی تھی۔ ہائے اللہ، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ اپنے پاؤں پکڑتی وہ دوبارہ کھڑی ہوئی تھی اور ناک اور پاؤں میں ہونے والی شدید درد سے وہ بے حال تھی۔ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی وہ اپنے سامنے سے آتی گاڑی کو دیکھ نہ پائی تھی اور اسے بری طرح ٹکراتی زمین بوس ہو گئی تھی۔ صبح صبح اٹھتے ہی سڑک سکڑ کر لیٹی انفال پر نظر پڑتے ہڑبڑا کر زارون کا موڈ خراب ہوا تھا۔ اس پر انسانیت کے ناطے کمفرٹر پھینکتے وہ اٹھ کر فریش ہونے چلا گیا تھا۔ اتنی دیر میں انفال بھی اٹھ گئی تھی۔ دروازہ نوک ہونے پر انفال فوراً بیڈ سے بیٹھ گئی تھی۔ جی میڈم جی، یہ بی بی جی نے آپ کے لیے کپڑے بھیجوائے ہیں۔ اجازت ملتے ہی ایک ملازمہ اندر داخل ہوئی تھی۔ ادھر بیڈ پر میرے پاس رکھ جائیں، وہ ہلکی آواز میں بولی تھی۔ ملازمہ اس کے کہنے پر سوٹ بیڈ پر اس کے پاس رکھ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد فریش سا زارون واش روم سے نکل کر آیا تھا مگر اس پر نظر پڑتے ہی ماتھے پر سلوٹے ڈالتے وہ بنا کچھ بولے تیار ہونے لگا تھا۔ آج اس کی صبح ہی ایک ضروری میٹنگ تھی، پھر اس کے بعد اس نے کنسٹرکشن سائٹ دیکھنے بھی جانا تھا۔ کوشش کرنا اپنا چہرہ مجھے کم ہی دکھاؤ ورنہ کسی دن تمہارا
گلا غصے میں دبا دیا تو پھر اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ سائڈ ٹیبل پہ اپنا والیٹ اٹھاتا وہ تیز لہجے میں خاموش بیٹھی انفال کو دھمکی دیتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ انفال اس کے جانے کے بعد سکون کا سانس لیتی، دیواروں کا سہارا لیتی، واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ایک عرصہ ہو چکا تھا وہ لوگوں کی ایسی باتوں کی عادی ہو چکی تھی، مگر پھر بھی لوگوں کے الفاظ اسے تکلیف پہنچا دیتے تھے۔ انفال کہاں ہے زارون؟ زارون ابھی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا ہی تھا کہ جب دلاور شاہ کی بات نے اس کے ناشتے کی طرف بڑھتے ہاتھ کو روک دیا تھا۔ بلاج اور بی جان خاموشی سے بیٹھے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ بلاج کو بی جان نے کل ہی انفال کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا، اسے بھی انفال سے کافی ہمدردی تھی۔ کمرے میں ہے بھائی، وہ بے نیازی سے بولتا، اپنی پلیٹ میں انڈا ڈال رکھتا، بریڈ پر بٹر لگانے لگا تھا۔ جاؤ اسے لے کر آؤ۔ کافی کا مگ انابی ہونٹوں کو لگاتے دلاور نے حکم دیا تھا۔ بھائی وہ خود ہی آ جائے گی۔ زارون کی باتیں دلاور کو غصہ دلایا تھا۔ زارون جاؤ اور اپنی بیوی کو لے کر آؤ، دوبارہ اس کی طرف تمہاری کوتاہی میں برداشت نہیں کروں گا، وہ تمہاری ذمہ داری ہے، اس کا کھانا پینا پہننا اوڑھنا اب سب کچھ تمہارے ذمہ ہے۔ اس سے پہلے غصے میں کچھ کر دوں زارون فوراً اسے ٹیبل پر لے کر آؤ۔ ٹیبل پر زور سے ہاتھ مارتا دلاور غصے سے زیادتی سے سرخ ہوتا چہرے سے زارون کو گھور رہا تھا۔ جی بھائی میں لے کر آیا۔ وہ زارون کے غصے سے واقف تھا تبھی تیزی سے اپنا ناشتہ چھوڑتا انفال کو لینے گیا تھا۔ انفال فریش ہو کر نکلی تھی، بالوں کو ہاتھوں کی مدد سے ہی باندھتے وہ دوپٹہ ایک طرف کندھے پر ڈالے دیوار کے ہاتھ رکھتی بیڈ کی طرف جا رہی تھی جب دھاڑ سے دروازہ کھلا۔ زارون کمرے میں داخل ہوا تھا۔ آج صرف اور صرف تمہاری وجہ سے دلاور بھائی نے مجھ پر غصہ کیا ہے، اس کو گلے سے پکڑتے زارون نے دیوار کے ساتھ لگایا تھا۔ انفال کا سانس خوش پڑ گیا تھا، اپنے گلے پر زارون کی مضبوط ہوتی گرفت اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ پلیز چھوڑ دیں، مجھے سانس نہیں آ رہا، وہ لڑکھڑاتے لہجے میں بولی۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں، تمہارا سانس بند ہو جائے اور جان چھوٹے تم جیسی مصیبت سے۔ وہ غصے سے پھنکارا تھا، اس کے لہجے میں ٹپکتی زہر سے انفال کے رنگ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا تھا۔ بھوری آنکھیں پھیلائے اپنے گلابی ہونٹوں کو کاٹتی وہ کھینچ کھینچ کر سانس لے رہی تھی۔ کالے بال بھی کچھ بکھرتے اس کے چہرے کا احاطہ کیے ہوتے۔ ناشتے کی ٹیبل پر اچھی بیوی کا ثبوت دیتے، خاموشی سے ناشتہ کرنے ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ جھٹکے سے اس کا گلا آزاد کرتا زارون اس کا بازو پکڑتا ڈائننگ ہال میں لے گیا تھا۔ سب کے سامنے پہنچ کر آرام سے اس نے ہلکا کانپتی انفال کو اپنے ساتھ والی کرسی پر بٹھاتے اپنا ناشتہ کرنا دوبارہ شروع کیا تھا۔ ملازمہ انفال کے لیے ناشتہ ڈالنے لگی تھی جب دلاور کے اشارے پر رکی۔ اپنی بیوی کو ناشتہ ڈال کر دو زارون، دلاور کی نئی فرمائش پر جبڑے بھیجتے اس نے غصے سے انفال کو گھورتے ایک سلائس اس کی پلیٹ میں ڈالتے جوس کا گلاس فل کر دیا تھا۔ انفال خاموشی سے کھانا کھانے لگی تھی، زمین پر لیٹنے سے اس کی کمر میں درد ہو رہا تھا۔ زارون کی عنایت سے گلا بھی دکھنے لگا تھا، وہ بمشکل کھانا نگل پا رہی تھی۔ زارون شاہ، دلاور کے اچانک غصے میں دھاڑنے پر سب گھبرا گئے تھے۔ زارون نے پریشانی سے دلاور کو دیکھا تھا، اس کے کبھی بھی زارون کو مکمل نام سے نہیں پکارا تھا۔ میں نے تمہاری شادی اس لیے انفال سے نہیں کروائی تھی کہ تم اس پر جانوروں کی طرح ہاتھ اٹھاتے پھرو، کیا اسے لاوارث سمجھ رکھا ہے تم نے؟ انفال کی گردن اور کلائی پر سرخ نشانات دیکھتے دلاور شاہ کا خون کھول اٹھا تھا۔ بھائی اب اس لڑکی کی وجہ سے مجھ پر غصہ کریں گے؟ وہ بھی جواباً کرسی سے کھڑا ہوتا نفرت سے انفال کو دیکھتا بولا تھا۔ آؤٹ! دلاور کے ہاتھ سے اسے باہر کی طرف اشارہ کیا تھا۔ بھائی گیٹ آؤٹ! جب تمہارا دماغ ٹھکانے پر آ جائے تو پھر مجھ سے بات کرنا۔ دلاور کے بے لجک لہجے پہ وہ غصے سے ٹیبل پر پڑا جوس کا گلاس اٹھا کر زمین پر پھینکتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا گھر سے نکل گیا تھا۔ بی جان کو اشارہ کرتا دلاور ڈر سے بیٹھی انفال کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتا اپنا کوٹ اٹھاتا چلا گیا تھا۔ آیت مجھے وہ سامنے والے پارک جانا ہے، میرا اسکیچنگ کرنے کا دل کر رہا ہے۔ آبگی نے معصومیت سے آیت سے بولی جو تیار ہوتی یونیورسٹی کے لیے نکل رہی تھی۔ آبگی نے میں ابھی یونیورسٹی جا رہی ہوں، واپس آ کر تمہیں لے جاؤں گی۔ آیت اس کا گال تھپتھپاتی مسروع انداز میں بولی۔ آیت تیزی سے اپنا بیگ اٹھا کر باہر نکل گئی تھی، پیچھے آبگی نے منہ پھلائے بیٹھی کی تھی۔ دوپہر تک ہاسٹل کے روم میں بند رہنے کے بعد آبگی نے اپنی اسکیچ بک، موبائل اور بیگ لی تھی، خاموشی سے ہاسٹل سے نکلی تھی۔ کل وہ جس کیفے میں دلاور شاہ سے ملی تھی آج پھر وہاں گئی تھی۔ سبز رنگ کی آنکھوں دوبارہ دلاور شاہ کو دیکھنے کی منتظر تھی۔ وہ سفید کرتا پاجامہ پہنے ساتھ ملٹی رنگ کا دوپٹہ گلے میں ڈالے، بالوں کو مانگ نکال کر دائیں بائیں چٹیاں بنائے، اسکیچ بک سینے سے لگائے، بیگ ہاتھ میں پکڑے اس نے ایک نظر کل والی جگہ پر ڈالی جہاں دلاور شاہ معمول کے مطابق بریک پر بیٹھا کافی پیتا اپنے لیپ ٹاپ پر کیس اسٹڈی کر رہا تھا۔ اس کے پیچھے کھڑی گارڈ یقیناً اس کی سیکیورٹی کے لیے تھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی دلاور شاہ کے پاس گئی تھی۔ کیا میں یہاں بیٹھ جاؤں؟ جانی پہچانی آواز پر دلاور شاہ نے اپنا سر اٹھا کر سبز آنکھوں والی معصوم باربی کو دیکھا تھا جو اشتیاق سے اس کے جواب کی منتظر تھی۔ دلاور شاہ نے ہنکارا بڑھتے جواب دیا تھا۔ آبگی نے گلابی گالوں سے مسکراتی اس کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ دلاور خاموشی سے اپنے کام کر رہا تھا جبکہ آبگی نے اس کے دوبارہ اسکیچ بنانے لگی تھی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے دلاور شاہ سے پوچھا۔ نام تو آیا تو اسے بتا چکی تھی مگر اسے بات شروع کرنے کے لیے بہانہ چاہیے تھا۔ تمہارے باپ کو میں نے سزا دی ہے۔ دلاور نے لیپ ٹاپ بند کرتے سنجیدگی سے آبگینہ کو دیکھا تھا۔ وہ دلاور کی بات پر آنکھیں پھیلائے اسے دیکھنے لگی تھی۔ کیا آپ کو مجھے بھی جیل میں بند کر دیں گے؟ آنسو سے بھری آنکھوں کے ساتھ آبگینہ نے کانپتے لہجے میں پوچھا تھا۔ کیا ڈیڈ کے کیے گئے برے کاموں کی سزا مجھے بھی ملے گی؟ باربی تم جیسی معصوم گڑیا کو میں سزا کیوں دوں گا؟ دلاور نے اسے روتا دیکھ کر ہی گھبرا گیا تھا۔ دلاور کی تعریف پر اس کے رخسار سرخ پڑے تھے۔ وہ پانی سے بھری سبز آنکھوں سے مسکرا اٹھی تھی۔ اس دھوپ چھاؤں کے منظر نے دلاور شاہ کو ساکت کر دیا تھا۔
میرا نام آبگینہ ہے، وہ خوشی سے چہکتی بولی تھی۔ واپس جاؤ آبگینہ، اور دوبارہ اکیلے گھر سے مت نکلنا۔ دلاور شاہ دوبارہ اپنے سخت خول میں لوٹا تھا۔ میں واگردہ کرتی ہوں، اب دوبارہ ہاسٹل سے نہیں نکلوں گی۔ آبگینہ کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ میرا ڈرائیور تمہیں چھوڑ آئے گا۔ اسے اداس چہرے کے ساتھ چیزیں سمیٹتے دیکھ کر دلاور شاہ بولا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ ناراض لہجے میں بولی۔ میں نے پوچھا نہیں بتایا ہے۔ دلاور شاہ کی سختی سے بولنے پر وہ منہ پھلاتی رخ موڑ گئی تھی۔ دلاور نے ایک گارڈ کو اس کے لے جانے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ خاموشی سے دلاور شاہ کے حکم سے اسے لے گیا تھا۔ اپنا لیپ ٹاپ اتارتا دلاور شاہ بھی کیفے سے نکل کر کورٹ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ سینٹرل جیل میں سیف عثمانی کو شفٹ کر دیا ہے۔ پہلے دلاور شاہ اس سے ملنے گیا تھا، ویسے دلاور شاہ کو اس سے ملنا غیر قانونی تھا، مگر جب اسے سیف عثمانی کی حرکتوں کے بارے میں معلوم ہوا تو اس کا خون مزید کھول اٹھا تھا۔ اسے مساعدات دلوانا بہت مشکل تھا، ان پر نامور شخصیت کا دباؤ تھا، مگر ججز کے ساتھ مل کر دلاور شاہ نے اس شخص کو سزا دلوائی تھی۔ دلاور شاہ، رشوت مانگنے آئے ہو؟ سیف عثمانی ننزیہ بولا تھا، ورنہ اس کی ایمانداری کسے پورے ملک میں مشہور تھے۔ تم جیسے کیڑے مکوڑوں کو حرام پیسوں پہ میں تھوکنا بھی نہیں چاہتا۔ دلاور شاہ استہزائیہ لہجے میں بولتا، سیف عثمانی کو آگ لگا گیا تھا، مجھے پتہ چلا ہے۔ 17 سالہ تمہاری پہلی بیوی نے تم پر کڈنیپ، ریپ اور ڈومیسٹک وائلنس کے چارجز عائد کیے ہیں۔ دلاور شاہ کی بات پر وہ بلبلا اٹھا تھا، اپنے کام سے کام رکھو دلاور شاہ، ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ سیف عثمانی چیخا تھا، میں یہ کیس دوبارہ اوپن کروا رہا ہوں، تمہیں ساری زندگی اس جیل میں سڑنے مرنے کے لیے قید کر دوں گا۔ دلاور شاہ ہلکی مسکراہٹ سے بولا، اور تمہاری بیٹی کا بھی میں اچھے سے خیال رکھوں گا۔ دلاور کی آخری بات نے اسے سر تا پیر جلا دیا تھا۔ اس سے دور رہنا دلاور، اسے میں ہمیشہ اپنی قید سے چھپا کر رکھوں گا۔ سیف عثمانی پاگلوں کی طرح بولا، اب وہ آزاد ہے اور تمہارے جیل جانے سے بہت خوش بھی ہے۔ وہ معصوم پری تم جیسے درندوں کی نہیں بلکہ مجھ جیسے شخص کی قید میں رہنا اچھی لگتی ہے۔ دلاور، خبردار جو تم نے اس کے پاس بھی گئے۔ دلاور شاہ اسے چیختا چلاتا چھوڑ کر گہری مسکراہٹ کے ساتھ وہاں سے نکل گیا تھا۔ آنکھیں کھلتے خود کو انجان جگہ پر پاتے وہ جھٹ سے اٹھ بیٹھی تھی۔ ناک اور پاؤں پر پٹی بندھی ہوئی تھی، جبکہ سر میں ہلکا سا درد سا ہو رہا تھا۔ مومل کمرے کی طرف آتے قدموں کی آواز سن کر تیزی سے بیڈ سے اٹھنے لگی تھی کہ جب پاؤں پر وزن نہ پڑنے پر زمین بوس ہو گئی تھی۔ ہائے اللہ! پاؤں کو پکڑتے اس نے آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے تھے۔ بیٹا آپ زمین پر کیسے گری؟ کوئی 40-45 سالہ عورت نے کمرے میں داخل ہوتے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ آپ کون ہیں؟ اور میں کہاں ہوں؟ مومل نے مشکوک نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ میری بیٹی کی گاڑی سے آپ ٹکرائی تھی، آپ بے ہوش ہو گئی تھی، اس وجہ سے میری بیٹی روبی آپ کو یہاں اسلام آباد لے آئی ہے۔ وہ آپ کو زخمی دیکھ کر کافی گھبرا گئی تھی۔ اس کے قریب جاتے انہوں نے مومل کو سہارا دیتے بیڈ پر بٹھایا، جو ان کی گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میرا نام فریہ ہے اور میری بیٹی روبی رپورٹر ہے۔ فریہ نامی خاتون نے مومل کے علم میں اضافہ کیا تھا۔ خود کو محفوظ جگہ پا کر مومل نے سکون کا سانس خارج کیا تھا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ فریہ نے پوچھا۔ مومل حق، وہ ہلکی آواز میں گویا ہوئی تھی۔ میرے کپڑے کس نے چینج کیے؟ وہ جیل والے کپڑوں کے علاوہ دوسرے کپڑوں میں خود کو دیکھتی پوچھنے لگی، یہ ہمیں آپ سے پوچھنا چاہیے کہ آپ مجرموں کے لباس میں کہاں سے بھاگی ہیں؟ فریہ نے سینے پر ہاتھ باندھتے پوچھا۔ مومل کا دل حلق میں آ گیا تھا، وہ گھبرا کر کانپتے ہاتھوں سے ایک دوسرے میں پیوست کی گھبراہٹ پر قابو پانے کی ناکام کوشش کری تھی۔ میں مجرم نہیں ہوں، مجھے پھنسایا گیا تھا، وہ سرگوشی نما آواز بولی۔ آپ جتنی دیر چاہیں یہاں رہ لیں اور اگر بھروسہ کر پائیں تو مجھے بتا دیجیے گا۔ اس کی بگڑتی حالت دیکھ کر فریہ گویا ہوئی تھی۔ مومل اس انجان کو اتنی مہربانی پر حیران رہ گئی تھی۔ شکریہ، وہ عاجزی سے بولے۔ فریہ جو اس کو دیکھنے آئی تھی، اس نے مومل کے لیے ملازمت سے سوپ منگوایا تھا۔ یہ میڈیسن لے لیں، جلدی صحت مند ہو جائیں گی۔ اس کے سر پر ہلکی سی چوٹ آئی ہے، پاؤں کافی بری طرح مڑا ہے، اس لیے کھڑا ہونے میں مشکل ہوگی۔ ناک پر بھی کافی زیادہ چوٹ آئی ہے، مکمل صحت یاب ہونے میں آپ کو کئی دن لگ جائیں گے۔ فریہ نے اسے ساری تفصیل بتاتے میڈیسنز پکڑائی تھی۔ منہ بگاڑتے اس نے گولیاں نگل لی تھی۔ میڈیسنز میں شاید نیند کی گولیاں تھیں، جو کچھ ہی دیر میں وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ زارون غصے سے گھر سے نکلتا آفس جانے کے بجائے یوں ہی بے مقصد سڑکوں پر گاڑی چلاتا رہا تھا۔ انفعال سے نفرت مزید بڑھ گئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ دلاور نے اس لڑکی کی وجہ سے اس سے ایسا کہا۔ اس کا بس چلتا انفعال کو واقعی گلا دبا دیتا۔ اس سے نفرت کی اصل وجہ شیراز شاہ ہی تھا۔ وہ شیراز شاہ سے منسلک ہر چیز سے نفرت کرتا تھا۔ سالوں کی نفرت کو نکالنے کی اب انفعال کے ذریعے حل نکلا تھا۔ ایک طرف سڑک پر گاڑی روکتے اس نے ڈھونڈ کر سگریٹ نکالی تھی۔ دلاور نے انہیں سختی سے شراب اور سگریٹ سے دور رکھا تھا۔ وہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا تھا، مگر پھر بھی کبھی کبھی زارون چھپ کر اپنے اندر کی بے چینی کم کرنے کے لیے سگریٹ پیتا تھا۔ سگریٹ سلگاتے ماضی کی ایک تلخ یاد اس کی آنکھوں کے پردے پر لہرائی تھی۔ چاچو ماما کو بہت تیز بخار ہے، انہیں ہاسپٹل لے جائیں۔ 10 سالہ زارون نے روتے ہوئے شیراز شاہ سے منتیں کی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اس بدبخت کو ہاسپٹل لے جانے کی، تم جا کر اپنے کام کرو۔ شیراز شاہ نے غصے سے اسے ڈپٹا تھا۔ چاچو پلیز، ماما کی بہت طبیعت خراب ہے۔ وہ ان کی ٹانگ سے لپٹ گیا تھا، مگر شیراز شاہ پتھر بنا رہا تھا۔ اٹھو اور کمرے میں دفع ہو جاؤ، ورنہ تم دونوں ماں بیٹے کو سڑک پر اٹھا کر پھینک دوں گا۔ شیراز شاہ کی دھمکی دینے پر وہ خاموشی سے اپنا آنسو پوچھتا اپنی ماں کے پہلو میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ ساری رات ان کے ساتھ لیٹ کر گزارنے کے بعد جب صبح وہ اٹھا تھا تو ایک دل دہلانے والی خبر نے ان کا دل بند کر دیا تھا۔ کبھی نہیں تمہاری بیٹی کو وہ تکلیف دوں گا کہ ساری زندگی تم تڑپو گے۔ سگریٹ کا آخری کش لگاتے زارون اسے زمین پر پھینک چکا تھا۔ سرخ آنکھوں سے زمین کو گھڑتے اس نے سر جھٹک کر ماضی کی یادوں سے خود کو آزاد کیا تھا۔
دوبارہ گاڑی میں بیٹھتا وہ آفس جانے کے بجائے کنسٹرکشن سائٹ پر چلا گیا تھا. دل پر ایک بوجھ تھا جو اب انفال پر غصہ نکالنے سے کم ہونا تھا. بھابھی آپ کے شوہر نامداد سے بدلہ لینے کا میں نے ایک بہت ہی آسودہ طریقہ نکالا ہے. شرارتی مسکراہٹ سے بولتا بالاج انفال کے سامنے بیٹھ گیا تھا. انفال بی جان کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی تھی. بی جان نے بالاج کو دیکھتے مسکرا کر اپنا سر نفی میں ہلایا تھا. نہیں اس کی ضرورت نہیں. وہ زارون کو غصہ یاد کرتی گھبرا گئی تھی. کوئی ضرورت نہیں ہے, اس کا دماغ جو گرم ہو گیا ہے ایک دم ٹھنڈا ہو جائے گا. بالاج نے انفال کو دیکھ کر جو نظریں جھکائے بیٹھی تھی اس سے وہ مزید آگ بگولا ہوتے پھٹ جائیں گے. انفال نے آنکھیں پھیلا کر جواب دیا. بھابھی آپ ٹینشن نہ لے, یہ سب کام میں ہی کروں گا, بس آپ نے انجوائے کرنا ہے. بالاج اسے سارا پلان بتانے لگا تھا جسے سن کر بی جان ہنس پڑی تھی جبکہ انفال بھی مسکرانے لگ گئی تھی. میں پلانس پر عمل کرنے جا رہا ہوں, آپ لوگ بیٹھ کر باتیں کریں. بالاج شرارتی مسکراہٹ سے فوراً زارون کے کمرے میں گیا تھا. نوری نامی ملازمہ میں نے آج ہی تمہارے لیے رکھی ہے, تمہیں جو بھی کام ہو وہ کرے گی, تم اسے بتا دیا کرنا بیٹا, وہ تمہارا ہر کام کر دے گی. اور زارون جب بھی تم سے کچھ کہے فوراً دلاور کو بتا دینا, اس لڑکے کا آج کل کچھ زیادہ ہی دماغ خراب ہوا پڑا ہے. بی جان شفقت سے انفال کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا. انفال ان کی محبت پر جی جان سے مسکرا اٹھی تھی. زارون شام کو واپس لوٹا تھا. لاؤنج میں بیٹھتے بالاج کو کوئی ڈرامہ دیکھتے ساتھ انفال سے باتیں کرتا دیکھ کر وہ بنا کچھ بولے خاموشی سے فریش ہونے چلا گیا تھا. اب آئے گا مزہ, آ گئے ہیں آپ کے ہٹلر شوہر. بالاج اپنی ہنسی دباتا بولا. تمہیں وہ ماریں گے بالاج, انفال نے پریشانی سے پوچھا. بی جان آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں تھی, اس لیے بالاج کو بچانے والا کوئی نہ تھا. بالاج شیطان کے بچے. زارون کی غصے سے بھری آواز سنتے انفال جہاں ڈر گئی تھی وہاں بالاج ہنسنے لگا تھا. پلان کامیاب رہا. بھابھی بالاج دروازہ زور سے کھولنے اور بند ہونے کی آواز سنتا فوراً اٹھ کھڑا ہوتا. یہ کیا کیا تم نے؟ شیمپو کے ساتھ اپنے گلابی بالوں کو دیکھتا زارون کا چہرہ بھی غصے سے سرخ پڑا تھا. واؤ بھائی, آپ ڈزنی پرنسس لگ رہے ہیں. پنک بال آپ پر کافی سوٹ کر رہے ہیں. شرٹ بنیان اور جینز میں ملبوس زارون نے جھک کر جوتا اتارتے بالاج کا نشانہ لیتا جو چھپاک سے اپنی جگہ سے ہٹ گیا تھا. بے غیرت انسان, تجھے میں چھوڑوں گا نہیں. اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا زارون نے دوسرا جوتا اتار کر اسے مارا تھا جو سیدھا بالاج کی کمر پر لگا تھا. ہٹلر کے دوسرے بھائی ہیں, اپنا کمر پکڑتا وہ چیخا تھا. تجھے آج میں ہٹلر کا باپ بن کر دکھاؤں گا. بالاج کو باہر بھاگتا دیکھ کر زارون بھی اس کے پیچھے بھاگا تھا مگر اندر داخل ہوتے دلاور شاہ سے بچتا بالاج زمین بوس ہو گیا تھا. اتنی تیزی سے کہاں جا رہے ہو؟ دلاور نے اپنے کھڑے ہوتے پوچھا تھا. بھائی مجھے زارون بھائی سے بچا لیں ورنہ آج انہوں نے آپ کے معصوم بھائی کا قتل کر دینا ہے. بالاج معصوم شکل بنا کر بولا تھا. معصوم؟ شیطان کے چیلے ہو, ان کی باتوں پر یقین نہ کرے. بھائی یہ دیکھیں اس نے میرے بالوں کا کیا حشر کیا ہے. زارون نے بال دیکھا. دلاور شاہ چاہ کر بھی اپنا قہقہ نہیں روک پایا تھا. ہاں ہاں بھائی, میں نے بس تھوڑا سا رنگ ڈالا تھا. بالاج آنکھیں پٹ پٹا کر بولا. پھر تینوں ہی ہنس پڑے تھے. بھائی اس شیطان سے کہیں رنگ میرے بالوں سے اتارے. دلاور شاہ کے ساتھ لاؤنج میں داخل ہوتے زارون نے کہا. دلاور بھائی انہیں بتا دے کہ ایک ہفتے بعد یہ رنگ خود اتر جائے گا. بالاج کے بولنے پر زارون کی آنکھیں پھیل گئی تھیں. میں تجھے چھوڑوں گا نہیں, زارون غصے سے بولا. اس کے پیچھے لپکا تھا. میں کون سا آپ کی محبوبہ ہوں, آپ نے چھوڑنا نہیں. وہ مصنوعی سا شرماتا مزید زارون کو بھڑکا گیا تھا. ان دونوں کو لڑتے دیکھ کر مسکراتا ہوا دلاور صوفے سے بیٹھ گیا تھا. کیسا گزرا تمہارا دن انفال؟ دلاور نے نرمی سے پوچھا تھا. اچھا گزر گیا ہے بھائی, بی جان اور بالاج کے ساتھ مجھے آج بہت مزہ آیا. وہ ہلکی سی مسکراہٹ سے دلاور کو بتانے لگی تھی. ایسے ہی خوش رہا کرو, میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں. اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا دلاور اپنے کمرے میں چلا گیا تھا. آیت انہوں نے کہا میں اکیلی گھر سے نہ نکلوں, کل تم میرے ساتھ کیفے میں چلو گی. آیت کے ساتھ بیڈ پر لیٹتا ابگینی نے معصومیت سے آنکھیں چھپکا کے پوچھا تھا. وہ جانتی تھی اس طرح آیت فوراً اس کی بات مان لیتی تھی. کس نے کیا کہا ہے؟ آیت اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی. دلاور شاہ نے اس کا نام لیتی مسکرائی. آپ گینے تم ان سے دور رہو. آیت نے سنجیدگی سے مشورہ دیا تھا. آیت ایسا مت کہو. ان سے پریشانی سے آیت کو دیکھا. مجھے ڈر لگتا ہے آپ گینے, تم بہت معصوم ہو. آیت نے آپ گینے کی معصوم چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا. میں پورے 19 سال کی ہو گئی ہوں آیت, میں سمجھدار ہوں. اس نے آیت کو یقین دلانا چاہا مگر آیت اس سے اچھے سے واقف تھی. وہ بہت اچھے ہیں, ایک بار تم پلیز میرے ساتھ چلو. آپ گینے کو دوبارہ کہنے پر وہ چاہ کر بھی منع نہیں کر پائی تھی. کل چلیں گے, اب سو جاؤ. آیت کے کہنے پر آپ گینے خوشی سے جھوم اٹھی تھی. تھینک یو انفی, تم نہ ہوتی تو پتہ نہیں میرا کیا ہوتا. آپ گینے کی بات پر آیت ہنس پڑی تھی. پگلی سو جاؤ اب. آیت کے بولنے پر وہ خوشی خوشی لیٹ گئی تھی. یہ کیس بہت سنگین ہے, 200 لوگوں کی اس میں موت ہوئی ہے. انصاف سے فیصلہ نہ کیا گیا عوام ہمارے گلوں تک پہنچ جائے گی. جج عارف ریاض نے فون پر کسی سے کہا تھا. دلاور شاہ ہے میرے ساتھ, وہ کبھی بھی میرے فیصلے سے مطمئن نہیں ہوگا. جتنی تیزی سے وہ کامیابی پا رہا ہے مجھے لگتا ہے وہ جلد ہی جج کے عہدے پر فائز ہو جائے گا. پھر ہم جیسے لوگوں کا بھی وہ پتہ صاف کر دے گا. میری تعریفیں ہو رہی ہیں. عارف ریاض کے آفس میں داخل ہوتے ہی دلاور شاہ نے زج کر دینے والی مسکراہٹ سے پوچھا. دلاور شاہ کو دیکھتے ہڑبڑاتے عارف ریاض نے فون بند کر دیا تھا. کتنی رشوت لی ہے اس دفعہ؟ عارف ریاض کی خالی کرسی پر بیٹھتے دلاور شاہ نے تنزیہ کیا تھا. تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو دلاور. عارف ریاض غصے سے بولا تھا. اسے الزام ہی رہنے دیجیے گا ورنہ آپ کافی سمجھدار ہیں. عارف ریاض اپنے قریب جاتے اسے کوٹ پر سے نہ دکھانے دینے والی گرد جھاڑتے بولا تھا. دلاور شاہ کے لہجے میں وارننگ تھی. اپنی حد میں رہو دلاور. عارف ریاض اس سے دور ہٹتا غصے سے بلبلا اٹھا تھا. بریک کے بعد ملیں گے مگر یاد رکھیے گا اگر فیصلے میں کوئی بھی ٹال مٹول کیا آپ کی صحت اور شہرت دونوں کے لیے خطرناک ہوگا. دلاور شاہ
دھمکاتا اپنا کوٹ صحیح کرتا مضبوط قدم اٹھاتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ معمول کی جگہ پر بیٹھے دلاور دوبارہ غور سے فائل اسٹڈی کر رہا تھا جب سبز آنکھوں والی باربی کی آواز سنتے اس کے ماتھے پر تیوری چڑھی تھی۔ سر اٹھاتے اس کی نگاہ کچھ دور کھڑی آبگینے پہ پڑی تھی جو آیت کے ساتھ کھڑی نروس لگ رہی تھی۔ دلاور کی نگاہوں سے نظریں ٹکرانے پر وہ پلکوں کی جھالر گرا گئی تھی، گالوں پر بے ساختہ سرخی چھا گئی تھی۔ کافی کا گھونٹ بھرتے دلاور نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ آیت چلو نا، آبگینے نے التجائیہ بولنے پر آیت نے آنکھیں گھمائی۔ میں صرف ٹیبل تک تمہارے ساتھ جاؤں گی، اس کے بعد میں دوسرے ٹیبل پر چلی جاؤں گی۔ آیت کے بولنے پر آبگینے نے منہ پھلاتے سر ہلایا تھا۔ آیت اسے خاموشی سے ٹیبل کے پاس چھوڑتی اس کے پیچھے سے کھسک کر دوسرے بنے ٹیبل پر پہنچ گئی تھی، اپنا موبائل نکال کر استعمال کرنے لگی تھی۔ آبگینے خاموشی سے ٹیبل پر دلاور کے سامنے بیٹھ گئی تھی جو اس کے اگنور کیے اپنے لیپ ٹاپ پر نظریں مرکوز کیے بیٹھا تھا۔ میں نے کہا تھا گھر سے اکیلے مت نکلنا۔ کچھ دیر بعد دلاور نے سخت آواز میں اس کے کانوں میں پڑی وہ نظریں جھکائے لب کاٹنے لگی۔ میں اکیلی نہیں آئی، اس نے بے بنیاد سا جواب دیا۔ یہ آخری بار ہے آبگینے، اس کے بعد میں تمہارے ساتھ بات کرنے یا مجھ سے ملنے کے لیے یہاں آنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ دلاور نے اسے سرد نظروں سے دیکھا۔ آبگینے کی آنکھیں آنسو سے بھرنے لگی تھی۔ اس نے خشمگین نظروں سے دلاور کو دیکھا، پھر اپنا بیگ میں سے ایک کارڈ نکال کر ٹیبل پر رکھتی وہ تیزی سے اٹھتی کیفے سے باہر نکل گئی تھی۔ آیت بھی پریشانی سے اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ دلاور نے اپنے ایک گارڈ کو ان کے پیچھے جانے کا اشارہ کرتے ایک گہری سانس لی۔ آبگینے کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی دیکھ چکا تھا، مگر یہ جذبات اور احساسات صرف اسے دلاور کی دشمنوں کو ٹارگٹ بنا سکتے تھے۔ ٹیبل پر آبگینے کا رکھا گیا کارڈ اٹھا کر اس نے دیکھا تھا جس میں آرٹ ایگزیبیشن کا انویٹیشن تھا۔ وہ وہاں چاہ کر بھی نہیں جا سکتا تھا، لوگ اسے ایک پل میں پہچان جاتے تھے۔ اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتا اس نے کارڈ اپنے کوٹ کے اندرونی جیب میں ڈال لیا تھا، کیا پتا اس کا ارادہ بن ہی جائے۔